بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ میں ہوں محمد سبطین رانا، ایلیٹ نیوز پر پروگرام آپ بیتی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے کا ایک وتیرہ بن چکا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو نیگیٹو انداز میں کمنٹ کرتے ہیں، تو غلط میں درست، تو کافر میں مسلمان۔ اس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے پورا معاشرہ بے چینی اور اضطراب کا شکار ہے۔ ہم نے کبھی بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص کی جگہ پر رکھ کے نہ دیکھا، نہ سوچا، اور نہ ہی ہم نے کبھی محسوس کرنے کی کوشش کی کہ اس دوسرے شخص کی بھی بہت ساری پرابلمز ہو سکتی ہیں، اس کی بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ یہ پروگرام جو آپ بیتی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو اس بات کی دعوت دی جائے کہ کبھی اپنے خول سے باہر نکل کر دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کر محسوس کریں، تو پھر ہمیں ایک دوسرے کی تکالیف کا اندازہ ہوگا اور شاید ہمارے مزاج میں صبر، تحمل، برداشت، رواداری کا پہلو زیادہ اچھے طریقے سے پنپ سکے۔ آج میں آپ کے سامنے جو آپ بیتی پیش کرنے جا رہا ہوں، اس آپ بیتی میں کہیں کہیں پہ مزاح بھی ہوگا، کہیں کہیں پہ طنز بھی ہوگا، تلخ حقائق کی عکاسی بھی کرے گی یہ آپ بیتی۔ اس کو سمجھنا اور اس کی گہرائی میں ڈوبنا یہ آپ کا کام ہے۔ اگر آپ اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو اپنے فیڈ بیک کے ذریعے مجھے آگاہ ضرور کیجیے، تاکہ اس طرح کی خوبصورت آپ بیتیاں آپ کے سامنے پیش کی جا سکیں۔ حاضرین، آپ کے سامنے 50 سالہ پولیس والے کی آپ بیتی پیش خدمت ہے۔ 50 سالہ پولیس والا کیا کہتا ہے، ذرا سوچئے، سنیے، محسوس کیجئے۔ کہتا ہے کہ میں ایک پولیس کا ملازم ہوں، میری عمر 50 سال سے شاید کچھ زیادہ ہے، ہر روز ہر وقت عوام الناس کی گالیاں سننے والا پولیس کا ادنا سا ملازم۔ میرے لیے اب یہ کوئی نئی بات نہیں کہ ہر شرابی، زانی، ڈاکو، چور و چکا، راشی اور جواری بھی مجھے اس طرح سے گالیاں دیتا ہے کہ جیسے یہ خود کسی امام کعبہ کی نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ خیر، مزید ستم ظریفی یہ، انہی چور اچکوں کو قانونی تحفظ فراہم کرنے والے وکلا صاحبان بھی آئے دن میرے خلاف محکمانہ درخواستیں دیتے رہتے ہیں اور ہائی کورٹ میں میرے خلاف رٹیں دائر کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ میرے بھرپور جوانی کے دنوں میں ایک دو دفعہ تو انہوں نے میری اچھی خاصی درگت بھی بنا دی۔ ڈاکو اور جواریوں کی پشت پناہی کرنے والے سیاسی قائدین اور رشوت خوروں کو رشوت دینے والے شہر کے شریف ترین کاروباری حضرات اور حاجی صاحبان بھی مجھے گالی دینا نہ صرف اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہیں بلکہ ثواب کا کام سمجھ کر ایسے گالیاں دیتے ہیں جیسے خود ان کا تعلق خالد بن ولید کی نسل سے ہو۔ خیر، اب تو میں بھی عوام کی گالیاں اور عوام کی نفرت کا اس قدر عادی ہو چکا ہوں کہ اب مجھے لوگوں کے رویے کا دکھ نہیں ہوتا۔ ہاں، جب میں نے پولیس کو بھی نیا جوائن کیا تھا تو اس وقت اگر کوئی بھی مجھے غلط اور تنقیدی نظروں سے دیکھتا تھا تو مجھے انتہائی دکھ ہوتا تھا، کیونکہ میں خود اس وقت من کا بہت سچا تھا، جوان تھا، غیر شادی شدہ تھا، جذبہ حب الوطنی سے پوری طرح سرشار تھا، کیونکہ اس وقت میں ابھی ناتجربہ کار تھا۔ اسی وجہ سے یہ جذبہ رکھتا تھا کہ ہر صورت اس ملک سے جرائم اور کرپشن و بدعنوانی کا خاتمہ کرنے کی خاطر اپنا کردار ادا کروں گا۔ گو کہ میں ایک پاگل نوجوان تھا۔ اسی وجہ سے تو کبھی کبھار ڈیوٹی ٹائم کے علاوہ بھی جہاں کہیں ظلم و ستم ہوتے ہوئے دیکھتا تو ظلم کو روکنے کے لیے اس طرح سے کود جاتا کہ جیسے اس دور کا محمد بن قاسم میں ہی ہوں۔ لیکن جلد ہی مجھے احساس ہوا، جلد ہی مجھے اپنی حیثیت کا پتہ چلا کہ جب میں نے اپنی جان پر کھیل کر اور گولیوں کی بارش کا سامنا کرتے ہوئے 2 خطرناک ترین ڈاکوؤں کو پکڑا، اس دوران میرا ایک ساتھی بھی زخمی ہو گیا، لیکن تھانے میں پہنچنے سے پہلے ہی
SHO صاحب کو کسی حکومتی وزیر کی کال موصول ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے ڈکیتوں کو باعزت طریقے سے اس طرح سے رہا کرنا پڑا کہ میری آنکھیں خون کے آنسو رو رہی تھی۔ خیر، میں نے صبر کے گھونٹ پیے اور منہ چھپا کر وہاں سے چلتا بنا۔ ایک دن تو میرے صبر کا پیمانہ ہی لبریز ہو گیا کہ جب ڈیوٹی ٹائم کے دوران ہی ایک حاجی صاحب کو شہر کی ایک مصروف ترین شاہراہ پر بیچ بازار میں ان کی نیک اور پارسا گاڑی کھڑی کرنے پر روکا تو ان کی شان میں گستاخی ہوئی، اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے مجھے ان کے ساتھ تھوڑا سا تلخی سے پیش آنا پڑا، جس کی وجہ سے تھانہ پہنچتے ہی میرے سینئر آفیسر نے میری وہ عزت افزائی کی کہ میرے 14 تو کیا 114 طبق روشن ہو گئے۔ میرے آفیسر نے مجھے بتایا کہ شہر کے معزز اور مہذب ترین اور شریف النفس لوگوں کو بلا وجہ تنگ کرنا میرا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ اگر میں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو مجھے سخت نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہلا موقع تھا جب مجھے پہلی دفعہ معزز کی صحیح معنوں میں حقیقی تعریف کا ادراک ہوا۔ اب میرے پاس دو ہی راستے تھے کہ میں بھی یا تو معززین جیسی زندگی بسر کروں اور معزز ہونے کے تمام تر لوازمات، مثلا اچھی گاڑی، اچھی کوٹھی، اچھا بنگلہ، 2-3 حج، شہر کے ہر طرح کے لوگوں سے تعلقات وابستہ کرنا وغیرہ وغیرہ جیسے لوازمات پورے کروں اور سرخرو ہو جاؤں، یا پھر نوکری داؤ پر لگا کر اپنے والدین کے خواب بھی چکنا چور کر دوں، ان کے دل کو ٹھیس پہنچاؤں، بہنوں کے ارمان بھی خاک میں ملا دوں، اور ایمانداری کا توک گلے میں ڈال کر غریب رہنے کی وجہ سے ہر روز اپنے بھائیوں سے بھی بے عزتی کرواتا پھروں۔ اسی کشمکش میں میں نے سوچا کہ اگر والدین ناراض ہو گئے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، اگر بہنیں روٹھ گئیں تو قسمت بھی روٹھ جائے گی، اگر بھائیوں نے عزت کرنا چھوڑ دی تو معاشرے میں کوئی بھی عزت نہیں کرے گا، اور اگر میری عزت خاک میں مل گئی تو پھر اس خاک کی وردی کی عزت بھی خاک میں مل جائے گی۔ اور میں نے تو پہلے دن ہی اس خاکی وردی کی عزت کو قائم دائم رکھنے کا حلف اٹھایا تھا۔ خیر، کافی غور و فکر کرنے اور حساب کتاب لگانے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ آج کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گا کہ جس کی وجہ سے خاکی وردی کی عزت خاک میں مل جائے اور افسران بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں۔ میں نے ٹھان لی کہ اب میں اپنے والدین کو وہ خوشیاں بھی دوں گا جو میں اپنی گزشتہ 5 سالہ نوکری کے دوران نہیں دے سکا۔ بس میری ذہن اور میری سوچ کا بدلنا تھا کہ وہ دن اور آج کا دن کبھی بھی کسی افسر کے سامنے مجھے شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ بعض جگہوں پر تو مجھے بڑے بڑے انعامات سے نوازا گیا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب میں کسی کو تنگ نہیں کرتا۔ اب اللہ نے مجھے زیادہ شعور اور زیادہ صبر عطا کر دیا ہے۔ اب میں کمپرومائز اور سمجھوتا کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو چکا ہوں۔ اب میں افسرانے والا کے کہنے پر چوروں کے خلاف FIR کٹوائے بغیر انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اب میں شہر کے کسی بھی حاجی صاحب کو ملاوٹ کرنے یا پھر تحصیلدار کو رشوت لینے دینے پر کچھ نہیں کہتا، بلکہ کبھی موقع ملے تو اپنے اعلیٰ افسران کی بات کو مانتے ہوئے نئے نئے حاجی صاحبان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں، جس سے مجھے بھی کافی فائدہ ہو جاتا ہے اور افسران بھی راضی رہتے ہیں۔ اب میں کسی کو بازاروں میں ادھم مچانے اور طوفان بدتمیزی برپا کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ مزے کے ساتھ کسی قریبی ہوٹل میں بیٹھ کر اپنی مرضی کا کھانا کھاتا ہوں، چائے پیتا ہوں، زندگی کے مزے لیتا ہوں، اور ہوٹل والے کو پیسے دیے بغیر بڑی عزت کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر
نکل آتا ہوں۔ ویسے بھی بہت سارے دکاندار مجھ سے پیسے نہیں لیتے، کیونکہ میں بھی اب معاشرے کا ایک معزز شہری بن چکا ہوں، اور میرے بھی بہت سارے معززین کے ساتھ بہت اچھے تعلقات پیدا ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ اب اپنی گاڑی بھی ہے، اللہ پاک نے اپنے خاص فضل اور کرم سے ایک آدھ کوٹھی بھی دی ہے، 2-4 کمرشل پلاٹس بھی ہیں، 3 دفعہ حج بیت اللہ کا شرف بھی حاصل کر چکا ہوں، اور اب تو میں نمازیں بھی باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں۔ امام مسجد صاحب نے میری نمازوں کی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت بھی دے دی ہے، اور میرا نیک لوگوں میں شمار کیا ہے۔ جہاں تک عام آدمی اور غریب آدمی کی طرف سے گالیوں کے تسلسل کا تعلق ہے، تو اس کی وجہ سے تو میں کافی پریشان تھا، لیکن میری اس پریشانی کو مفتی صاحب نے مجھے یہ بتا کر دور کر دیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر اس طرح کے امتحانات آتے رہتے ہیں۔ لہٰذا میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ الحمدللہ لوگ پیٹھ پیچھے ہی میری برائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میرے ہی گناہ جڑتے ہیں، لیکن شکر ہے اللہ کا کہ کسی کو اتنی جرت نہیں کہ وہ میرے سامنے میرے منہ پر مجھے کچھ کہہ سکے، کیونکہ میں خاکی وردی کی عزت کو قائم رکھنے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ حاضرین، یہ تھی وہ آپ بیتی ایک پولیس والے کی جس کو آپ نے دیکھا۔ اگر اس پوری آپ بیتی میں کہیں پہ آپ کو اپنا کردار بھی نظر آیا ہو تو اپنے گریبان میں ضرور جھانکیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لمحہ میری اور آپ کی سوچ بدل دے اور معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہو سکے۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد سبطین رانا کو۔ جزاک اللہ۔